گڈ مارننگ و صباح بخیر میرے عزیز بچوں، آج کے اس ویڈیو میں 6 کلاس سبق نمبر 5 یعنی چھٹی جماعت سبق نمبر 5 منتر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو منتر ہے یہ سبق کا نام ہے، جس کے رائٹر ہے پریم چند۔ یہ منشی پریم چند کی مشہور کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ڈاکٹر چڈھا اور ایک بوڑھے شخص بھگت سے متعلق ہے، یعنی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر چڈھا ایک امیر مگر سخت دل آدمی ہے جو بھگت کے بیمار بیٹے کو دیکھنے سے منع کر دیتے ہیں، جس کے سبب اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کئی سال بعد ڈاکٹر چڈھا کے بیٹے کیلاش کو سانپ کاٹ لیتا ہے۔ صرف بھگت کو ہی منتر کے ذریعے زہر اتارنا آتا تھا۔ بھگت کیلاش کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر چڈھا کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خلوص کے ساتھ لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو بچوں چلیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہانی۔ کہہ رہے ہیں کہ شام کا وقت تھا۔ ڈاکٹر چڈھا گولف کھیلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ موٹر دروازے کے سامنے کھڑی تھی کہ دو کہار ایک ڈولی لیے آتے دکھائی دیے۔ ڈولی کے پیچھے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا چلا آ رہا تھا۔ ڈولی دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے دروازے پر سے گرج کر پوچھا، کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور بڑا غریب آدمی ہوں، میرا لڑکا کئی دن سے بیمار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سگریٹ جلا کر کہا، کل سویرے آنا، ہم اس وقت مریضوں کو نہیں دیکھتے۔ بوڑھے نے گھٹنے ٹیک کر زمین پر سر رکھ دیا اور بولا، دہائی ہے سرکار کی، لڑکا مر جائے گا۔ اس نے حضور 4 دن سے آنکھیں نہیں کھولی۔ ڈاکٹر چڈھا نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بولے، کہہ دیا نا کل آنا، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بوڑھے نے پگڑی اتار کر چوکھٹ پر رکھ دی اور گڑ گڑا کر بولا، حضور بس ایک نظر دیکھ لیں، لڑکا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضور 6 لڑکوں میں بس یہی ایک بچا ہے، اس کی جان بچا لو سرکار۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے من میں کہا، ایسے اجڑ دیہاتی یہاں روز آیا کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے وہ اپنی رٹ لگاتے رہیں گے، کسی کی سنیں گے نہیں۔ وہ باہر نکل کر اپنی موٹر کی طرف چلے۔ بوڑھا یہ کہتا ہوا ان کے پیچھے دوڑا، سرکار بڑا دھرم ہوگا، حضور رحم کیجئے، بڑا دین دکھی ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس یہی لڑکا سہارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف منہ پھیر کر دیکھا تک نہیں، موٹر پر بیٹھ کر بولے، کہہ دیا نا کل آنا۔ یعنی اب دیکھنا بچوں، اس جگہ یہ دیکھنا ہے کہ بوڑھے کا بچہ مرا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے ایک نہ سنی اور آخر کار وہ کھیلنے کے لیے چلا ہی گیا۔ موٹر چلی گئی۔ بوڑھا کئی منٹ تک بت کی طرح جامد و ساکت کھڑا رہا۔ بت کی طرح بولے تو مورتی کی طرح، جامد و ساکت یعنی بالکل ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنی تفریح کے آگے کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے، اس کا یقین نہیں ہوتا۔ یعنی بوڑھا یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے جو اپنی تفریح یعنی گھومنے پھرنے کھیلنے کودنے کے لیے کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ ان پرانے زمانے کے آدمیوں میں تھا جو لگی ہوئی آگ کو بجھانے، مردے کو کندھا دینے، کسی کے چھپر کو اٹھانے اور کسی دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جب تک بوڑھے کو موٹر دکھائی دی، کھڑا ٹکٹکی لگائے اس طرف دیکھتا رہا۔ شاید اسے اب بھی ڈاکٹر صاحب کے لوٹ آنے کی امید تھی، پر اس نے کہاڑوں کو ڈولی اٹھانے کو کہا۔ ڈولی جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر ڈاکٹر چڈھا کے پاس آیا تھا، ان کی بڑی تعریفیں سنی تھی۔ یہاں سے مایوس ہو کر پھر وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہ گیا۔
سوچ لیا کہ قسمت میں لکھا ہی نہیں۔ اسی رات اس کا ہنستا کھیلتا 7 سال کا لڑکا اس دنیا سے چل بسا۔ بوڑھے باپ کی زندگی کا بس ایک یہی سہارا تھا۔ اس دیے کے بجھتے ہی زندگی کی اندھیری رات بھائیں بھائیں کرنے لگی۔ کئی سال گزر گئے۔ ڈاکٹر چڈھا نے خوب عزت اور پیسہ کمایا۔ ان کا ہر کام اصول سے ہوتا تھا، اس لیے صحت بھی اچھی تھی۔ 50 سال کی عمر میں بھی جوانوں کے کان کاٹتے تھے، یعنی جوانوں جیسا دکھتا تھا۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور بیٹا 20 سال کا ہوا تھا۔ اس کی سالگرہ کی پارٹی تھی۔ شہر کے رئیس اور کالج کے طلباء آئے ہوئے تھے، یعنی طلباء بولتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا کیلاش ایک ریشمی قمیض پہنے ننگے سر ننگے پاؤں مہمانوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ کس کا؟ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا کیلاش ایک ریشمی قمیض پہنے ننگے سر ننگے پاؤں مہمانوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک لڑکی مرنالنی نے کہا، مرنالنی لڑکی کا نام ہے، کیوں کیلاش تمہارے سانپ کہاں ہیں؟ ذرا مجھے دکھا دو۔ کیلاش نے کہا، مرنالنی اس وقت معاف کرو، کل دکھا دوں گا۔ مرنالنی نے گزارش کی، جی نہیں، تمہیں دکھانا پڑے گا، میں آج نہیں ماننے والی، تم روز کل کرتے ہو۔ مرنالنی اور کیلاش ہم جماعت تھے۔ کیلاش کو سانپ کو پالنے اور ان کی عادتوں کا مطالعہ کرنے کا شوق تھا۔ یہ علم اس نے ایک سپیرے سے سیکھا تھا۔ سانپوں کی جڑی بوٹیاں جمع کرنے کا بھی اسے مرض تھا۔ مرنالنی کے ضد کرنے پر ایک جناب نے کہا، دکھا کیوں نہیں دیتے؟ ذرا سی بات کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہو۔ کیلاش نے جوش میں گرم ہو کر کہا، کون کہتا ہے کہ میں دکھانا نہیں چاہتا؟ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ وہ سانپوں کے پٹاروں کے پاس گیا اور اس نے بین بجانی شروع کر دی۔ پھر ایک ایک پٹارے سے سانپ کو نکالنا شروع کیا اور اپنی گردن میں لپیٹنے لگا۔ ایک دوست نے چھیڑا، دانت توڑ ڈالے ہوں گے؟ کیلاش ہنس کر بولا، ان کے دانت نہیں توڑے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک کالے سانپ کو پکڑ کر بولا، میرے پاس اس سے زہریلا سانپ نہیں ہے، اگر کسی کو ڈس لے تو دیکھتے ہی دیکھتے دم نکل جائے گا۔ ایسا کہتے ہی اس نے سانپ کی گردن پکڑ کر زور سے دبائی، اتنی زور سے کہ اس کا منہ کھل گیا اور اس کا دانت دکھاتے ہوئے بولا، جن لوگوں کو شک ہو نزدیک آ کر اس کے دانت دیکھ لیں۔ بچوں، آج کا ویڈیو بس یہیں تک۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یعنی پارٹ 2 میں اس کہانی کو پورا کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔